अहाता कचहरी के अंदर सरकारी जगह पर एक कब्जा शुरू हुआ था, जिसको वागुजार भी कहा जा सकता है, कराया गया, उस पर कार्रवाई भी हुई। वाकई देखने में आज ये आया कि वकला समझबूझ, बाशऊर और करीम ऑफ सोसाइटी ही है, वो गलत काम में कभी भी साथ नहीं देते। आज वकला बिरादरी ने ये भी साबित किया। पीछे से दरवाजा, बैक साइड से उसकी, वहां पर दीवार को गिराकर दूसरा दरवाजा लगाया जा रहा है। वो 17 तारीख को ही एसी साहब वहाँ मौके पर जाते हैं, मौके पर लोग नहीं होते। तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने जो अपने इख्तियारात, अपनी जिम्मेदारी हैं उनको निभाते हुए एक मरासला उन्होंने बकाया थाना कैंट को भी किया कि असिस्टेंट कमिश्नर डेरे इस्माइल खान, उन्होंने डेरे वालों को गालियां दी हैं, डेरे वालों को बेगैरत कहा है। आप कहते हैं एसी ने गालियां दी। आपको याद होगा जो हुमायूं वकील था, उनकी जानिब से एफआईआर चेक कराई गई, जो ऑन द रिकॉर्ड गालियां दी गई। डॉक्टर ताहिर की बात की जाए, अली अमीन खान की बात की जाए, नंगी गालियां दी गई, वो वायरल हुई। और उस टाइम जब एफआईआर हुई, आप लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, अंबर साहिब भी, अख्तर सईद भी, यानी उस बंदे का दिफा कर रहे थे गालियां देने वालों का। और आज जिसने गालियां नहीं दी, आप कहते हैं कि उसने गालियां दी। बहुत ही अफसोस की बात है। इस पार्टी को नुकसान होता है, जाहिर है उसकी आंखों में हम भी खटकते हैं, इंतजामिया भी खटकेगी, या दूसरे एक पार्टी खुश होती है, एक नाखुश होती है। 18 को एक दावा दायर करते हैं, दावा है दीवानी मोहतरमा हमारी अंबर नवाज एमएनए भी लिखते हैं साथ। अब 20 सितंबर को उनका जैसे ही हुकूमत इम्तनाई खत्म होता है, फिर वहां से फिर एक सोशल मीडिया के ऊपर चीजें चलना शुरू हो जाती है। ऑल पार्टीज बुलाई है अख्तर सईद एडवोकेट साहब ने, और अंबर नवाज साहिबा के साथ जो ज्यादती हुई है, इंक्रोचमेंट भी हुई, तमाम लोगों को, तमाम शहरियों को, तमाम पार्टियों को दावत दी गई कि वो आए, भरपूर एहतजाज करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ। और एक इशू या बयानिया इस किस्म का बनाया जा रहा था कि डेरे वालों को गालियां दी। पुरअमन हमारा अच्छी सोसाइटी, डेरे इस्माइल खान, डेरा फुल्ला दशहरा जिसको कहा जाता है, लाजमी नहीं है जिससे कहा जाए को बगीचे, फूल पत्तियां। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने डेरे वालों को बेखैरत का, ऐसा कतन नहीं है। मैं आज भी ये दावे से कह सकता हूँ, कुरान पाक के ऊपर वो हल्फ रख करके कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने कहा है कि डेरे वाले बेखैरत का कतन है। चाहे अंबर साहिब कुरान पाक पे हाथ रख कर दे दे, या अख्तर सईद साहब कुरान पाक पर हाथ रख कर कह दे कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने डेरे वालों को बेखैरत कहा है, तो हम इनके साथ कह रहे हो। डीआई खान की आवाम को इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए, ना उनमें इश्तियाल अंगेजी। मैं माजरत के साथ कहता हूँ, मोहतरमा हमारी अंबर नवाज साहिबा, हम उनकी कदर करते हैं, अख्तर सईद साहब की भी कहते हैं। तो सियासी चंद लोग नजर आए, अगर वो चलाएंगे पैकी, वो भी आप देख रहे हैं 20-25 लोग हैं। वकला डिस्ट्रिक्ट बार कितनी बड़ी है, जिससे मैंने इब्तदा में कहा, वकला क्रीम ऑफ सोसाइटी है, गलत को गलत और सही को सही परखने की वो सोच, समझ बूझ रखते हैं। जो हमारे वकील साहब के साथ ज्यादती हुई, हम वकील साहब के साथ हैं। उन्होंने दावा दायर किया, दावे में इलियास का नाम नहीं है। पहले वो ये कहती है कि अलाटी, फिर बाद में जाके वो अपना जिक्र करती है उस दावे के अंदर। पहली बात ये है मोहतरमा, कुछ सवाल हैं ये मेरे डिस्ट्रिक्ट बार के वकला से भी और आपसे भी। क्या डिस्ट्रिक्ट बार का जो इख्तियार या डोमेन होती है, वो मेरे ख्याल सदर की होती है। अंबर नवाज साहिबा, आपको अगर 2020 में आपके दावे के मुताबिक, उसमें इलियास का नाम नहीं है, आपको जो लाइसेंस मिलता है अंबर नवाज साहिबा लोअर कोर्ट का, आपका लाइसेंस 2021 में आपको मिला है। 2021 में आपको लाइसेंस मिलता है, तो आपको 2020 में किस तरह अलॉटमेंट होगी? पहले तो ये जगह जिसके लिए आप दावे पर गए हैं, क्या ये डिस्ट्रिक्ट बार की मलकियत है? अगर आप हक पर होती, जो जाहिरी सूरत हाल नजर आ रही है, आज तमाम वकला आपके साथ होते। आप तो वैसे भी कल से बहुत गुस्से में भी हैं, आप कहती हैं कि दावा भी करेंगे। सहाफत हमने कभी नहीं कहा, हम आपको वकालत नहीं सिखाते होते, आपका काम शोभा हमारा है, कोई चीज है निशानदेही की है। मेरा सिर्फ यही सवाल है अंबर साहिबा, क्या वो मलकियत किसकी है, सूबाई गवर्नमेंट की है या डिस्ट्रिक्ट बार की है, जिस पे आपने दावा दायर किया? उन्होंने कहा एसी साहब ने स्टे के दौरान वायलेशन की है। मैं अब यहाँ ये कहता हूँ कि एसी साहब ने डेरा इस्माइल खान वालों को गालियां नहीं दी। आज एक को जोश खिताबत में हमारे इब्राहिम लाहौरी साहब है, बड़ी उनकी बहुत जोश अंदाज में कर रहे थे एपीसी। अब मेरा एक सवाल है एपीसी वालों, 3 नौजवान अगवा हुए कच्चे के डाकुओं का, किसी को ख्याल नहीं आया, किसी सियासतदान को ख्याल नहीं आया कि उनके लिए एहतजाज करें, एपीसी बुलाए। उसने कहा अख्तर सईद साहब का डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब की जो शिकायत थी, उसके ऊपर जो बार कौंसल है के भी बार कौंसल उन्होंने सस्पेंड किया हुआ है लाइसेंस 3 माह के लिए। और नई वोटर लिस्ट आई है, इनका तो अपना वोट भी नहीं है अख्तर सईद साहब का। मैं कोई वो तो नहीं हूँ, अख्तर सईद मेरा दोस्त है, 3 महीने के वो फिर बहाल हो जाएंगे। वकील तो है ना अख्तर सईद साहब, कोई ऐसी बात नहीं है। जो एक जाहिर गलत काम नजर आ रहा हो, या तो आप बताएं, कागजात तो दिखाएं कि ये मलकियत आपकी है। ये 26 कनाल 22 मरले, 22 मरले 26 कनाल है। मेरी आदत है पर्चियां लेकर मैं नहीं बैठता जो प्रोग्राम करता हूँ। सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा मत नवाज साहिबा, इसको आप सियासी इशू ना बनाएं। फिर मैं चैलेंज करता हूं, मैं आपके साथ ठहरूंगा, कुरान पाक पर आप हल्फ दें कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने डेरे वालों को बेगैरत कहा है, डेरे वालों को गालियां दी, या आपके वकला को गालियां दी। जो आपके घर के साथ है, डॉक्टर अजमल साहब जायदाद के साथ आपके मामलात हैं, कामरान पट्टी बंद साहब के साथ आपके मामलात हो, या सरकारी अमलाक के साथ हो,
मौजूदा सियासी पार्टी में चंद दिन की मुतजलजल रफाकत है आपकी जमीयत उलमा इस्लाम में, आपका एक ज़ाती मामलात है, ये आपकी ज़ाती प्रॉपर्टी होगी, आप इसको क्यों इज्तमायत में लाने की है पार्टी को? अगर आपको इस चीज़ का बुरा लगे मैं एडवांस माजरत करता हूं, जो हमें नज़र आती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुबैर शाहीन। यूँ तो मुआशरे में कई तबकात हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं चाहे वकला बिरादरी हो, दानिश्वर, सहाफ़ी या इसी तरह डॉक्टर हजरात वगैरह, तो इनको करीम ऑफ सोसाइटी के तौर पर देखा जाता है मुआशरे में। आज एक प्रोटेस्ट सामने देखने में आया, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर डेरा इस्माइल खान असलान खान के ऑफिस के बाहर, बंद दरवाजे के बाहर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। कहानी क्या है वो आप खुद समझ गए होंगे। किस्सा कुछ इस तरह है कि 17 सितंबर से अहाता कचहरी के अंदर सरकारी जगह पर एक कब्जा शुरू हुआ था, जिसको वागुजार भी कहा जा सकता है, कराया गया, उस पर कार्रवाई भी हुई। तो उसी हवाले से मैं बात करना चाहता था। जो इब्तदा में मैंने कहा करीम ऑफ सोसाइटी वकला होते हैं, तो यहाँ वाकई देखने में आज ये आया कि वकला समझ बूझ बाशऊर और करीम ऑफ सोसाइटी ही है। वरना आज के जो प्रोटेस्ट था तो उसमें नज़र आता कि डिस्ट्रिक्ट बार है, लेकिन वो गलत काम में कभी भी साथ नहीं देते। आज वकला बिरादरी ने ये भी साबित किया। बात यह है कि 17 सितंबर को एक जगह जो पुराना खजाना ऑफिस है, आप भी जानते हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए शायद हम पैदाइश तो नहीं कह सकते, जब भी कचहरी में आए, चाहे मैं 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, उस वक्त से हम देख रहे हैं सरकारी जगह है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, सूबाई हुकूमत की ये प्रॉपर्टी है। और तमाम लोग, आप भी जानते हैं, ये खजाना है, फुटेज वगैरह जो चीज़ है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। मेरी जिस तरह मैं बात करता रहूँगा वो साथ के साथ स्क्रीन पर आ भी रहे हैं और आप खुद भी उसको मुलायजा कर सकते हैं। तो उस जगह के ऊपर कब्जा किया जा रहा था, पीछे से दरवाज़ा तोड़ा गया, बैक साइड से उसकी वहाँ पर दीवार को गिराकर दूसरा दरवाजा लगाया जा रहा है, जिस तरह फुटेज में भी ये चीजें। एसी साहब को शिकायत पहुंची है लोगों की जानिब से, कुछ लोग हैं, अभी पता नहीं है कौन लोग हैं कि, लेकिन वहां से वो कब्जा करना चाहते हैं सरकारी जगह पर। एसी साहब वहां पर तकरीबन 5 साढ़े 5 के लगभग, हो सके थोड़ा बहुत टाइम वगैरह ऊपर नीचे हो सकता है बात में, लेकिन वो 17 तारीख को ही एसी साहब वहां मौके पर जाते हैं। मौके पर लोग नहीं होते, तस्वीर में भी आप देख सकते हैं वो ताज़ा दरवाजा लगाया जा रहा है, जिस मसाला भी आप देख सकते हैं, वाज़े पता चलता है कि ये है। अगर कब्जा नहीं था, लोगों को वहां मौजूद होना जरूरी था, पता चलता कौन लोग हैं कौन नहीं है। बहरहाल असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने जो अपने इख्तियारात, अपनी जिम्मेदारी हैं, उनको निभाते हुए एक मरासला उन्होंने बाकायदा थाना कैंट को भी किया कि नामालूम अफराद के ऊपर मुकदमा बनाया जाए। मौके पर कोई नहीं था तो इसलिए उसको नामालूम पर FIR भी 17 सितंबर को ही थाना कैंट के अंदर चाक हो जाती है। अब आए 18 सितंबर को, जो कहानी है जिस तरह करवट लेती है, सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ चीज़ें आना शुरू हो गई असिस्टेंट कमिश्नर डेरा इस्माइल खान के खिलाफ, कि उन्होंने डेरे वालों को गालियां दी हैं, डेरे वालों को बेगैरत कहा है, यानी बहुत कुछ उनके बारे में कहा जा रहा है। बल्कि अंबर साहिब और अख्तर सईद एडवोकेट साहब से मैं गुजारिश करूँगा, आप कहते हैं एसी ने गालियाँ दी। आपको याद होगा जो हमायून वकील था, उनकी जानिब से FIR चेक कराई गई, जो ऑन द रिकॉर्ड गालियां दी गई, डॉक्टर ताहिर की बात की जाए, अली अमीन खान की बात की जाए, नंगी गालियां दी गई, वो वायरल हुई। और उस टाइम जब FIR हुई, आप लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, अंबर साहिब अभी, अख्तर सईद साहिब अभी, यानी उस बंदे का दिफा कर रहे थे गालियां देने वालों का। और आज जिसने गालियां नहीं दी, आप कहते हैं कि उसने गालियां दी। बहुत ही अफसोस की बात है। कम अज कम आप देखें अभी माजी करीब के अंदर ही आपका क्या सूरत हाल, क्या रवैया था, और आज आप क्या बोल रहे हैं, झूठे इल्जाम आप लगा रहे हैं। इस चीज से इज्तनाब करना। एक सिर्फ यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ, आगे चलते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहब की भी नई तैनाती थी डेरा इस्माइल खान में। उधर से दूसरी साइड से हमने देखा पूरे पाकिस्तान की तरफ सूबाई हुकूमत क्या इंक्रोचमेंट सेल के हवाले से यहाँ पर कार्रवाइयाँ शुरू हुई। असिस्टेंट कमिश्नर साहब नहीं थे, ना ही किसी से ताल्लुक, ना लेना देना, ना ही किसी के साथ नहीं थे, उन्होंने वो काम शुरू किया इंक्रोचमेंट वाला, वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने। तो यानी कहने का मकसद ये, हमने बहुत करीब से ऑब्जर्व किया असिस्टेंट कमिश्नर अरसलान साहब को। मैंने खुद भरपूर रिपोर्टिंग की और कोशिश की हक दिखा, लगी ये है जिस पार्टी को नुकसान होता है जाहिर है उसकी आंखों में हम भी खटकते हैं, इंतजामिया भी खटकेगी, या दूसरे एक पार्टी खुश होती है, एक ना खुश होती है, इसमें कोई नहीं। यानी उस शख्स में या उसकी शख्सियत में ये चीज हमने करतन नहीं देखी। कई लोग इंक्रोचमेंट से ज्यादा क्या होता है, जिनके घर प्लाजे करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी गिराई जा रही थी, उस वक्त भी हमने अरसलान साहब को नहीं देखा कि उन्होंने कहीं गालम गलौज की हो। और फिर यहाँ जो इशू बनाया गया वो क्या है, 18 को एक दावा दायर करते हैं, दावा है दीवानी। मोहतरमा हमारी अंबर नवाज MNA भी लिखती है, साथ का ताल्लुक जमीयत लायर फोरम से भी है, इलेक्शन भी लड़ती रही है। शेरनी भी कहती है अपने आप को, जी PTI ने उनको लकब दिया था शेरनी। बहरहाल वो अब जमीयत में वो एक अलग बहस।
تو وہ ایک دعویٰ دائر کرتے ہیں، اس کے اندر وہ پارٹیز بناتی ہیں کے پی کے گورنمنٹ کو، ڈپٹی کمشنر ڈیرہ اسماعیل خان کو، اسسٹنٹ کمشنر ڈیرہ اسماعیل خان کو، اور ایس ایچ او کینٹ کو جہاں ایف آئی آر ہوئی ہے، ان کو پارٹی بنایا دعویٰ ہے، وہ بھی چلا، اور حکم امتناعی بھی حاصل کیا اسٹے۔ اس کے اندر بتایا گیا کہ دیگر وکلاء کے بھی یہاں پر کمرے وغیرہ، یہ مختصر سی میں بات بتا رہا ہوں، باقی اسکرین پر آپ یہ ان کا دعویٰ بھی دیکھ سکتے ہیں چل رہا ہے۔ تو اس میں یہ کہتی ہے کہ 2020 سے وہ الاٹی ہیں، یعنی الاٹمنٹ 2020 سے ان کے پاس ہے۔ اب وہ رنویٹ وغیرہ کرنے کے لیے اس کو آفس کو، تاکہ کلائنٹ وغیرہ جو آتے ہیں جگہ نہیں ہوتی اس حوالے سے، اس کے ان کو ضرورت تھا، اور انہوں نے وہاں جا کر اپنا کام شروع کیا، اور فلاں فلاں یہ چیزیں، لہٰذا یہ ہماری الاٹمنٹ ہے، غلط اس کو کیا گیا ہے، غلط ایف آئی آر چاک کی گیا، ہمیں ہراساں کیا جا رہا، فلاں فلاں جو باتیں، وہ سب چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد حکم امتناعی ان کو مل جاتا ہے، سول عدالت نمبر 2 کے جو معزز جج صاحب ہیں ان کی جانب سے حکم امتناعی جاری کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی پھر آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو چیزیں آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بھی ایک پریس ریلیز بھی جاری کی جاتی ہے، وہ پریس ریلیز بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کیا حقائق ہیں، کیا نہیں ہے، اسسٹنٹ کمشنر صاحب پر کیا الزامات لگائے گئے ہیں، معاملہ کیا ہے، اور اس کو ایشو کیا بنایا جا رہا ہے، وہ تمام تر چیزیں بہرحال فیکٹ جو تھے وہ بتائے گئے، یہ سرکار کی زمین ہے، تمام چیزیں سامنے بتائی گئی۔ اب اس کے بعد ساری گیم چلتی ہے، تو اگر بات کرتے ہیں پھر 18 20 تاریخ کو، یعنی 20 ستمبر کو انتظامیہ کی جانب سے رجوع کیا جاتا ہے عدالت سے، جو بھی یعنی ٹیکنالٹی جو چیزیں بھی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے میں کیونکہ لا کا طالب علم نہیں ہوں تو صرف یہ میں آپ کو مختصر یہ بتا رہا ہوں، ورنہ پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا۔ اسٹے حکم امتناعی ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ اب 20 ستمبر کو ان کا جیسے ہی حکم امتناعی ختم ہوتا ہے، پھر وہاں سے پھر ایک سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آل پارٹیز بلائی ہے اختر سعید ایڈوکیٹ صاحب نے، اور امبر نواز صاحبہ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، انکروچمنٹ بھی ہوئی ہے، تمام لوگوں کو، تمام شہریوں کو، تمام پارٹیوں کو دعوت دی گئی کہ وہ آئیں، بھرپور احتجاج کریں گے اسسٹنٹ کمشنر کے خلاف۔ اور ایک ایشو یا بیانیہ اس قسم کا بنایا جا رہا تھا کہ ڈیرے والوں کو گالیاں دی گئی، یعنی معاملہ کیا ہے اور ایشو کیا بنایا جا رہا ہے۔ ڈیرے ایک اگر کہا جائے پرامن ہمارا اچھی سوسائٹی ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ پھولنا دسہرہ جس کو کہا جاتا ہے، لازمی نہیں ہے جس طرح کہا جائے کہ باغیچے، پھول پتیاں، ڈی آئی خان کے لوگوں کا جو مزاج ہے اس کو بھی پھولوں کا سہرا کہا جاتا ہے، پیارے لوگ ہیں، میٹھے لوگ ہیں۔ اس سوسائٹی کے اندر بھی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے ڈیرے والوں کو بغیرت کہا، ایسا قطعاً نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ میں آج بھی یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں قرآن پاک کے اوپر وہ حلف رکھ کر کے کہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے کہا ہے کہ ڈیرے وال بغیرت ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ چاہے امبر صاحبہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر دے دیں، یا اختر سعید صاحب قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیں کہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے ڈیرے والوں کو بغیرت کہا ہے، تو ہم ان کے ساتھ ٹھہرے ہوں گے، پھر وہ زیادتی ہوگی اسسٹنٹ کمشنر صاحب کی اگر انہوں نے ڈیرے والوں کو برا کہا۔ اگر نہیں کہا، جو اصل ایشو ہے اسی پہ رہنا چاہیے۔ ڈی آئی خان کی عوام کو ایموشنل بلیک میل نہیں کرنا چاہیے، نہ ان میں اشتعال انگیزی پھیلانے کی ضرورت ہے۔ آپ کی قانونی معاملات ہیں، آپ وکیل ہیں، ادھر انتظامیہ ہے، عدالتیں ہیں، بینچ اور بار کا آپ کے کیسے تعلق ہے، تمام تر چیزیں جو بھی ہیں وہ ساری آپ ادھر کر سکتے ہیں۔ ڈی آئی خان کی عوام کو اس کے اندر آپ نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال آج کیا ہوتا ہے، پھر جو وہ آج آئے ہیں، احتجاج کیا، دیکھا ایسے، اب وہاں پر پہلی بات تو یہ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، محترمہ ہماری امبر نواز صاحبہ، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، اختر سعید صاحب کی بھی کہتے ہیں، تو سیاسی چند لوگ نظر آئے، اگر وہ چلائیں گے پیکج، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں 20-25 لوگ ہیں، جس کے اندر اب یہ پتہ نہیں آؤٹ سائڈر بھی کون ہے، کون آئے ہیں، کون نہیں ہے، کس نے ہلاک کیا۔ یعنی اے پی سی کے اندر یہ کہا جا سکتا ہے شاید زاہد محب اللہ صاحب وہ جماعت اسلامی کے ہیں، باقی کسی بھی پارٹی کا اگر کہا جائے کوئی ضلعی رہنما، ضلعی امیر، یعنی جو ذمہ دار ہو، جس کو عام عوام بھی سمجھتے ہیں کہ یہ عہدیدار ہمارا ذمہ دار ہے، پارٹی اس کے اوپر اعتماد کرتی ہے، ایسی شخصیات کوئی بھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ وکلا ڈسٹرکٹ بار کتنی بڑی ہے، جس طرح میں نے ابتدا میں کہا، وکلا کریم آف سوسائٹی ہے، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح پرکھنے کی وہ بالکل جس طرح کہتے ہیں وہ رکھتے ہیں، سوچ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ بعض وکلا میں یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، ہر بلکہ کہا جائے نا ہر طبقے، جو ہمارے وکیل صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، ہم وکیل صاحب کے ساتھ ہیں، چاہے باہر اندر ہم کچھ بھی ایک دوسرے کو ملامت کے، باہر ہم جی ایک ساتھ ہیں، یہ بھی ایک نیریٹو ہے، وکلا میں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح میں نے کہا، کوئی وکلا اس کے اندر، نہ کوئی وکلا کا صدر، نہ جنرل سیکرٹری، کوئی عہدیدار، کوئی بھی ہمیں آج کے احتجاج میں دیکھنے میں نہیں آیا، یعنی احتجاج فلاپ ہو گیا۔ وہ فلاپ کیوں ہوا؟ ایک کام ہی غلط ہے۔ اب یہاں آ جاتے ہیں تھوڑی سی میں معذرت کے ساتھ، ہماری جو امبر صاحبہ ہیں، وکیل بھی ہیں، انہوں نے دعویٰ دائر کیا، دعوے میں الیاس کا نام نہیں ہے، پہلے وہ یہ کہتی ہیں کہ الاٹی، پھر بعد میں جا کے وہ اپنا ذکر کرتی ہیں اس دعوے کے اندر، یعنی وہ الاٹمنٹ جو 2020 کی بتاتے ہیں جی، وہ کی کس نے؟ جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار اختر سعید ایڈوکیٹ صاحب نے۔ پہلی بات یہ ہے محترمہ، کچھ سوال ہیں یہ میرے ڈسٹرکٹ بار کے وکلاء سے بھی اور آپ سے بھی، کیا ڈسٹرکٹ بار کا جو اختیار یا ڈومین ہوتی ہے وہ میرے خیال صدر کی ہوتی ہے؟ اس وقت صدر تھے 2020 میں اختر حسین قریشی صاحب، کیا انہوں نے الاٹ کیا؟
ابھی یہ نہیں ہے کہ ان کو اختیار ہے، اس پہ آگے بات کرتا ہوں، نہیں کیا، جنرل سیکرٹری نے کیا، کیا جنرل سیکرٹری کو اختیار ہے؟ قطعاً نہیں ہے۔ یہ بھی آپ کے اوپر سوال ہوتا ہے، آپ نے وہ جو بتایا ہے تو یہاں سے ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یعنی ایک سوال کھڑے ہو جاتے ہیں ان ڈاکومنٹس میں، کیا وہ اصل ہے، نقل ہے یا نہیں ہے، آپ خود لائر ہیں۔ اس کے بعد پھر عدالت کے اندر جب یہ اسٹے والا جو معاملہ جس سے میں کہوں گا وہاں آرگو کیا گیا جی، پہلے الیاس مروت ایڈوکیٹ صاحب کو زبانی یعنی ڈاکومنٹ میں تحریر ان رائٹنگ شکل میں الیاس مروت صاحب کا نام نہیں ہے، ان کو تھا، پھر ان سے انہوں نے لیا۔ کیا ایسے بھی کوئی رولز ہیں ڈسٹرکٹ بار کے کہ ایک وکیل کو اگر الاٹمنٹ، اگر کا لفظ میں کہہ رہا ہوں، الاٹمنٹ ہو جاتی ہے، کیا وہ کسی دوسرے کو سبلیٹ کر سکتا ہے، دے سکتا ہے؟ ایسا بھی کوئی قانون جو میں نے معلومات کی ہے ڈسٹرکٹ بار کے سابقہ موجودہ صدور صاحبان بھی ہیں، جنرل سیکرٹری صاحبان بھی ہیں، ان سے بھی دیگر سینئر وکلاء سے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ بات یہاں ہو جاتی۔ اب آ جاتی ہے بات عنبر نواز صاحبہ، آپ کو اگر 2020 میں آپ کے دعوے کے مطابق، اس میں الیاس کا نام نہیں ہے، آپ کہتے ہیں 2020 میں آپ کو جنرل سیکرٹری صاحب نے ایک لمحے کے لیے مان لیتے، ایک لمحے کے لیے دی ہے، آپ کو جو لائسنس ملتا ہے عنبر نواز صاحبہ لوور کورٹ کا، آپ کا لائسنس 2021 میں آپ کو ملا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر وہ چل رہی ہیں چیزیں، 2021 میں آپ کو لائسنس ملتا ہے، تو آپ کو 2020 میں کس طرح الاٹمنٹ ہو گئی ہے؟ یہ ایک بات۔ اب آ جاتے ہیں، کیا یہ ڈسٹرکٹ بار کے صدر کے بھی اگر ڈومین میں ہو، اختیار میں ہو، کیا وہ ڈسٹرکٹ بار کی حدود تک ہے اختیارات، یا ڈسٹرکٹ بار سے باہر بھی وہ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہیں، چاہے دیگر محکمے ہو؟ جیسا میں نے کہا، یہ خسرہ نمبر کون سا، یہ فرد بھی میں آپ کو دکھا دوں گا، یہ ابھی چلے گی آگے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر کیا ڈسٹرکٹ بار کے اگر صدر ہیں، اس کو اختیار ہے صوبائی گورنمنٹ کی پراپرٹی جو ہو، صوبائی گورنمنٹ کی، وہ کسی بھی وکیل کو الاٹ کر سکتے ہیں، گو کے اختیار ہے ڈسٹرکٹ بار کی حد تک، اپنی ڈومین ہے ان کی، تو باہر کو کس طرح الاٹ کر سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ جگہ جس کے لیے آپ دعوے پر گئے ہیں، کیا یہ ڈسٹرکٹ بار کی ملکیت ہے؟ قطعاً نہیں ہے۔ ریونیو کے ریکارڈ میں آپ جائیں، یہ صوبائی گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، ڈسٹرکٹ بار کی نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے تصور بھی کر لیا جائے تمام غلط کاموں کو کہ جنرل سیکرٹری کو بھی اختیار ہے، نہیں، مان لیا جاتا ہے، سب چیز آپ کی بات مان لی جاتی ہے، کیا پراپرٹی ڈسٹرکٹ بار کی ہے؟ کیا ڈسٹرکٹ بار کے صدر سیکرٹری کو اختیار ہے اپنی ڈومین سے باہر کسی کو بھی؟ کل کو ایک وکیل کھڑا ہو جائے کہ جی یہ کون سے ہمارا یہ جو بڑی ہے ہماری اسٹیٹ لائف بلڈنگ، وہ وکیل کہتے جی یہ میری، مجھے الاٹ کی تھی صدر نے، تو پھر اس کے اوپر بھی آپ اسٹینڈ کریں گے، وکلاء کو بلائیں گے، پھر کہیں گے کہ ڈی آئی خان والوں کو گالیاں دی ہیں، فلاں دی ہیں، یہ اسٹیٹ لائف بلڈنگ فلاں وکیل صاحب، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ حق پر ہوتی، جو ظاہری صورتحال نظر آ رہی ہے، آج تمام وکلاء آپ کے ساتھ ہوتے، بعد نظر میں یا یہ کہہ دیں مبینہ طور کے اوپر یہ کہہ دیتے ہیں، پھر آپ تو ویسے بھی کل سے بہت غصے میں بھی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ دعویٰ بھی کریں گے۔ صحافت ہم نے کبھی نہیں کہا ہم آپ کو وکالت نہیں سکھاتے ہوتے، آپ کا کام ہے، شعبہ ہمارا ہے، کوئی چیز ہے نشاندہی کی ہے۔ میرا صرف یہی سوال ہے عنبر صاحبہ، کیا وہ ملکیت کس کی ہے، صوبائی گورنمنٹ کی ہے یا ڈسٹرکٹ بار کی ہے جس پہ آپ نے دعویٰ دائر کیا؟ اب ایف آئی آر ہوئی ہے نہ معلوم، آپ تو خود اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے جو حالات یا جس قسم کی پریکٹس چل رہی ہوتی ہے، یا کچھ قانون چھوٹی موٹی جو چیزیں جس طرح آتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں، تو پھر نامعلوم لوگ میں آپ ہو جائیں گے۔ آپ اس چیز کو ایڈمٹ کر گئے ہیں، آپ لوگوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ کام آپ نے کیا ہے، دیوار گرائی ہے، دروازہ بھی وہ سرکاری لگتا ہے، پتہ کہاں سے بندوبست کیا، اگر آپ لوگوں نے کیا، اگر آپ مانتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ گئے ہیں جس طرح وہ ہوئی ہے۔ لیکن اسٹے ہے 18 کو، 20 کو جو ختم ہوتا ہے، 17 کو یہ تمام کارروائی ہوئی ہیں، اسٹے کی وائلیشن بھی نہیں ہوئی ہے اس معاملے۔ بعض وکلاء کہہ رہے ہیں ان کو بتایا نہیں جا رہا، ون سائیڈڈ وکلاء کو بتایا جا رہا۔ آج بھی ہمارے ایک بہت سینئر سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، ان سے بحث ہوئی ہے جوڈیشل کمپلیکس میں، اور وکلاء بھی ساتھ تھے، میں نام نہیں لیتا، وہ دیکھیں گے پروگرام سمجھ جائیں گے۔ انہوں نے کہا اے سی صاحب نے اسٹے کے دوران وائلیشن کی ہے۔ اب 17 کو ایف آئی آر ہوئی ہے تو اسٹے کے دوران کیسے وائلیشن ہوگی؟ 17 کو تو ایف آئی آر ہوئی ہے عنبر صاحبہ، وہ سب چیزیں 12 میں، یہ آپ کے قانونی معاملات۔ میں اب یہاں یہ کہتا ہوں کہ اے سی صاحب نے ڈیرہ اسماعیل خان والوں کو گالیاں نہیں دی۔ آج ایک اور جوش خطابت میں ہمارے ابراہیم لاہوری صاحب ہیں، بڑی ان کی بہت جوش انداز میں کر رہے تھے اے پی سی۔ اب میرا ایک سوال ہے اے پی سی والوں سے، ڈیرہ اسماعیل خان کے ناظرین، 3 نوجوان اغوا ہوئے کچے کے ڈاکوؤں کے، کسی کو خیال نہیں آیا، کسی سیاستدان کو خیال نہیں آیا کہ ان کے لیے احتجاج کریں، اے پی سی بلائے۔ پہلے تو جس سے میں نے کہا اے پی سی کی وہ تھی نہیں، جو ہوتی ہے اہمیت وہ نہیں تھی جو آج کے پروٹیسٹ میں، وہ اے پی سی وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن کوئی ذی شعور کوئی بھی سیاسی کارکن اس کو مانے گا نہیں کہ یہ اے پی سی۔ تو اس وقت آپ لوگ کہاں تھے جب نوجوان غائب ہو گئے تھے؟ کہاں تھے آپ لوگ اس وقت؟ بھی آپ نظر نہیں آئے تھے۔ آج یہ معاملہ ہوا، اس کے اوپر آئے، اور اس کے اب یہ اختر سعید صاحب کے اوپر سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ بلکہ ایک دوست نے یہ کہا، پھر بات وہ ہو جائے گی
اس نے کہا یہ امانت پھر آپ کرنی ہے بات, آپ اختر سعید کے دوست ہیں, آپ یہ بات نہیں کریں گے. میں کہ کوئی نہیں, جو حق سچ ہے وہ تو ہم بولتے ہیں, یہ تو اختر سعید بھی مانے گا. زبیر شاہین جہاں حق سچ ہو وہاں ٹھہرتا ہے, اختر سعید بھی مانے گا اس چیز. اس نے کہا اختر سعید صاحب کا ڈسٹرکٹ سیشن جج صاحب کی جو شکایات تھی اس کے اوپر جو بار کونسل ہے, کے بھی بار کونسل انہوں نے سسپینڈ کیا ہوا ہے لائسنس 3 ماہ کے لیے, اور نئی ووٹر لسٹ آئی ہے, ان کا تو اپنا ووٹ بھی نہیں ہے اختر سعید صاحب کا. تو یہ چیز آپ لیٹر دکھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل امانت میں کیسے نہیں, میں کوئی وہ تو نہیں ہوں, اختر سعید میرا دوست ہے, 3 مہینے کے وہ پھر بحال ہو جائیں گے, وکیل تو ہے نا اختر سعید صاحب, کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہرحال ان کا اپنا ایک مزاج ہے, اسپیچ کرتے ہیں, لوگ بھی ہیں, بات یہ ہے کہ لوگوں کے کام آتے ہیں وہ. میں بعض ٹائم ہماری گپ شپ بھی ہوتی ہے, میں کہتا ہوں سر ہر چیز دیکھنی چاہیے, استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے کسی کے لیے بھی, کوئی بھی استعمال کر جائے تو یہ چیز نہیں ہوتی. بہرحال اس وکیل صاحب, سپریم کورٹ والے وکیل صاحب سے یہی بحث ہو رہی تھی. میں کہا کیا آپ کو بتایا گیا؟ اس نے کہا وائلیشن. میں کہا وائلیشن کس طرح ہوئی ہے؟ 17 ستمبر کی ایف آئی آر ہے, ایف آئی آر دیکھیں آپ, اس ٹائم میں کوئی بھی نہیں آتا تھا, سب چھوڑ کے چیزیں پڑی تھی, نہ معلوم پر ایف آئی آر ہوئی ہے, تو وائلیشن کہاں سے ہوئی ہے؟ اور آپ کا ذہن مانتا ہے کہ یہ چیز ڈسٹرکٹ بار کی ہے. سر ٹھیک ہے, آپ وکلا کے ساتھ ٹھہرے, غلط کو تو سپورٹ نہ کریں. اب ایک عام کلائنٹ جو ہے, اگر آپ بات کرتے ہیں, میں نے اس ٹائم بھی کرو, اب بھی کہتا ہوں, شاید کچھ وکلا خفا نہیں ہوں گے کیونکہ کریم آف سوسائٹی سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا وکلا کے ساتھ, میں کہا یہ کالا کوٹ آپ کا نہیں ہے, صرف وکلا کا. اگر کلائنٹ آپ کے نہ ہو, کلائنٹ نہ آئے, تو وکلا کیا کریں گے؟ گھر بیٹھ جائیں گے. ہم کلائنٹ ہیں تو وکلا بھی آباد ہے. اسی طرح ایک سسٹم ہے, چل رہا ہے ملک, ادارے ہیں, ہر ایک کو اپنی اپنی جوڈیشن میں رہ کر کام کرنا چاہیے. تو اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور آپ ہمارے سامنے کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب پھر ہماری کوئی, ہمارے اس طرح کتنے پھر بقول آپ کے, میں اس چیز کی تصدیق نہیں کر رہا کہ وہ صحیح کیا ہے غلط آپ کی, میں وہ نہیں کہہ رہا, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. گورنمنٹ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں کورٹ میں جاتی ہیں, وہ کرتی ہیں. تو کل کو اگر ہمارے جس طرح ہوتے ہیں ہمارے لیے, تو کبھی بھی سٹینڈ نہیں کہتے. وکلا ہمیں اور آپ میں فرق ہے, قانون تو سب کے لیے برابر ہے, چاہے وکلا ہو یا عام لوگ ہو, عدالتیں تمام کے لیے برابر ہیں, یکساں ہیں. تو غلط کام کو خواہ جو ایک ظاہری غلط کام نظر آ رہا ہو, یا تو آپ بتائیں, کاغذات تو دکھائیں کہ یہ ملکیت آپ کی ہے. یہ میں فرد آپ کو اب دکھا رہا ہوں, نئی فرد بھی دکھاتا ہوں. یہ تقریباً 26 کنال 22 مرلے یا 22 مرلے 26 کنال ہے. میری عادت ہے پرچیاں لے کر میں نہیں بیٹھتا جو پروگرام کرتا ہوں, جو چیز ہے ایک بار اسٹڈی کرتا ہوں, دیکھتا ہوں, وہ سامنے پھر یار آپ کے میں کرتا ہوں. تو اس لیے میں کہتا ہوں 22 کنال 26 مرلے یا 26 کنال 22 مرلے, یہ فرد آپ نہیں دیکھ سکتے. یہ ناممکن, عدالت کا یہ آتا ہے یہ, اور خسرہ ہے, واحد خسرہ ہے. اور اس خسرے میں اور لوگوں کے بھی آتے ہیں, کافی چیزیں آتی ہیں, کافی چیزیں لوگوں کی آتی ہیں اس خسرے میں. یہ سرکاری ملکیت ہے, گورنمنٹ کی ملکیت ہے, صوبائی گورنمنٹ کی. اور اگر یہاں پر ایک چیز مان بھی لی جائے کہ اگر الاٹمنٹ بھی ہوتی ہے تو ایسے نہیں ہوتی. گورنمنٹ کی جو چیز ہوتی ہے, یہ آپ کو بورڈ آف ریونیو BOR وہ کرے گا, ڈپٹی کمشنر صاحب ہوگا, پھر جا کے SMBR کی منظوری ہوگی, تب جا کر الاٹمنٹ ہوتی ہے. اگر ہو بھی صوبائی گو کے ہے نہیں, اگر صوبائی گورنمنٹ کی بھی کوئی پراپرٹی آپ نے لینی ہے, بورڈ آف ریونیو, پھر وہ آگے اس کی جاتی ہے SMBR, یعنی وہ منظوری بورڈ آپ کو دے گا تو آپ کو الاٹمنٹ ہوگی. آپ کی تو کوئی الاٹمنٹ, آپ تو کہتی ہے مجھے جنرل سیکرٹری نے الاٹمنٹ کیا, چاہے شاہد الیاس صاحب کا نام لیتے ہیں یا اپنا لیتے. تو یہ ساری صورتحال ہے. صرف میں یہ کہنا چاہوں گا مرد نواز صاحبہ, اس کو آپ سیاسی ایشو نہ بنائیں, اپنا بنائیں. وکلا برادری ہے, ان کو کنونس کریں, اپنی بار کو کنونس کریں, انتظامیہ کو کنونس کریں. یہ نہ کہیں کہ اے سی صاحب نے کسی کو گالیاں دی ہیں, اے سی صاحب نے ڈیرے والوں کو بغیرت کا, قطعاً ایسی نہیں ہے. وہ پھر میں چیلنج کرتا ہوں, میں آپ کے ساتھ ٹھہروں گا, قرآن پاک پر آپ حلف دیں کہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے ڈیرے والوں کو بغیرت کہا ہے, ڈیرے والوں کو گالیاں دیں, یا آپ کے وکلا کو گالیاں دی قرآن پاک پر. ایسے تو سیاسی لوگ ہیں, کئی چیزیں ہوتی ہیں. بلکہ کچھ اور سوالات ہیں, میں وہ کہنا چاہتا ہوں عمر صاحبہ, صرف آپ کے لیے برا نہ مانے تو میں یہ کہتا ہوں, گھر کے ساتھ, جو آپ کے گھر کے ساتھ ہے ڈاکٹر اجمل صاحب کا قصہ, جو جائیداد کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں, یا کامران پٹی بند صاحب کے ساتھ آپ کے معاملات ہوں, یا سرکاری املاک کے ساتھ ہو, سوشل فورم پر کسی عہدے کی بات ہو, موجودہ سیاسی پارٹی میں چند دن کی متزلزل رفاقت ہے آپ کی جمعیت علماء اسلام میں, کیا اس کے عوض آپ ریزرو MPA شپ بھی مانگتی ہے, MNA کی بھی آپ خواہش مند ہے, بلکہ یہ کہا جائے ان کی دعوے داری بھی کرتے ہیں کہ شاید آپ کو دی جائیں گی. آپ سر فہرست نظر آتی ہیں ان چیزوں میں, ہم آپ کو دیکھتے ہیں میڈیا پر, سوشل میڈیا پر یہ چیزیں ہوتی ہیں, خواہشات کے اظہار بھی آپ کر رہی ہوتی ہیں. آخر کیا وجہ ہے, کیوں جو معاملات بھی آپ کے ہوتے ہیں اس کو آپ کا ایک ذاتی معاملات ہے, یہ آپ کے ذاتی پراپرٹی ہوگی, آپ اس کو کیوں اجتماعیت میں لانے کی, یا پارٹی کو, اگر آپ کو اس چیز کا برا لگے میں ایڈوانس معذرت کرتا ہوں. جو ہمیں نظر آتی ہے, جو لوگوں کو نظر آتی ہے, محسوس ہوتی ہے, وہ سب چیز ریکارڈ پہ ہے, تو اس کو آپ یہ کرتے ہیں. یہ سوال آپ کے لیے پیدا ہوتا ہے, ڈیرے والوں کے لیے بھی یہ سوال ہے کہ آخر ایسا کیوں. اسی طرح جس طرح میں نے کہا, کس یعنی خوبصورت انداز سے آپ بڑے ہی منفرد انداز سے
ڈسٹرکٹ بار یعنی وکلا کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے. جو چیزیں سامنے ہو تو رزلٹ سامنے آ جائے گا. تو کئی ایسی چیزیں ہیں. تو اجتناب کریں. یہ سوال آپ کے اوپر اٹھتے ہیں آخر کیوں؟ یعنی آپ کا جو بھی معاملہ جو بھی ڈسپیوٹ ہوتا ہے وہ زیادہ تر آپ کے ذاتی معاملات ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا دنیا ہوتی ہے اور ہوگی, اور ایکسیپٹ بھی بندہ یہ کر سکتا ہے کہ ظاہر ہے میں جس پارٹی سے میرا تعلق ہے میں اس کو کوشش کروں اس سے ہمدردی لوں یا ان کے لیے جو میں ورک کر رہی ہوں اپنے ذاتی کام, لیکن ایسے بھی نہ ہو کہ ان کاموں کے لیے آپ کسی چیز پر بھی ایشو بنا دیں. ذاتی کام ہوتے ہیں, ہمدردیاں لی جاتی ہیں, اپروچ بھی کرائی جاتی ہے, لیکن ایشو نہیں بنانا چاہیے سیاسی طور کے اوپر. جو یہ تازہ مثال اب آپ کے سامنے ہے وہ جگہ کیا ہے, اور آپ نے اس کو کہا ہے کہ ڈیرے وال کو گالیاں دی گئی ہیں, پھر وکلا کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں. آن دی ریکارڈ میں یہ جو ہماری امبر صاحبہ شیرنی, جن کو پی ٹی آئی نے لقب شیرنی کا دیا جس سمے کا اب جمعیت علماء اسلام میں ہے, لیکن لقب وہی شیرنی استعمال پی ٹی آئی کا کرتی ہے. ہمارا پلیٹ فارم 24 گھنٹے آپ کے لیے حاضر ہے. آپ کسی قسم کا بھی اپنا موقف دینا چاہیں, جس وقت جس ٹائم بھی کہنا چاہیں, ہمارا موقف آپ کا موقف دینے کے لیے ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت دیجیے. اللہ حافظ.